ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ پاکستان کو جن سنگین اندرونی اور بیرونی مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے وہ زندہ باد اور مردہ باد کی سیاست میں کہیں نظر نہیں آتے۔ آج کراچی میں دہشت گردی کے چھوٹے ہی صحیح لیکن دو واقعات رونما ہوئے۔ پچھلے چند ماہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اور جن کے تانے بانے جو ہیں وہ براہ راست یا بلا واسطہ بھارت کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کو اس چیلنج کا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر اور ایل او سی پر جو صورتحال ہے اس پر بھی کہیں کوئی سنجیدہ بحث ہوتی نظر نہیں آتی۔ حکومت کی کشمیر پالیسی پر تانوں کی صورت میں تنقید ضرور ہوتی ہے، لیکن اس ضمن میں ٹھوس تجاویز سامنے نہیں آتی۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف ایک عالمی پروپیگنڈا نیٹ ورک جو ہے یورپی یونین میں بے نقاب ہو گیا، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے قومی رہنماؤں کو اس کی اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان جو ہے خطروں میں گھرا ہے، لیکن سیاسی قیادت کی توجہ یا تو حکومت گرانے پر ہے یا پھر حکومت بچانے پر۔ پروگرام کا آغاز جو ہم آج اسی شکوے یا سوال سے کریں گے کہ کیا قومی رہنماؤں کو قوم اور ملک کی پرواہ ہے؟ عوام اور ملک کے مسئلے اور ہیں اور ہمارے محترم سیاستدانوں کے مسئلے اور مسائل جو ہیں کچھ اور ہیں، جس کی ایک جھلک جو ہے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آتی ہے کہ وزارت خارجہ کے چیلنجز پر انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ داخلی سیاسی امور پر جو ہے توجہ دی۔ انہوں نے نئے انتخابات کے مطالبے کو غیر جمہوری قرار دیا اور حزب اختلاف کو چیلنج دیا کہ اگر وہ استعفے دینے میں سنجیدہ ہے تو 31 دسمبر تک استعفے اسپیکر کو پیش کر دیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے استعفوں کے معاملے پر ابہام کی بھی بات کی اور کہا کہ جس جماعت کے فیصلے بلاول بھٹو زرداری نہیں بلکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں۔ اور پھر اسی نقطے کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ جناب پاکستان کے مسئلے کچھ اور ہیں اور سیاستدانوں کے مسائل جو ہیں کچھ اور ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اور سیاستدانوں دونوں ہی کے مسئلے پر کچھ نہ کچھ بات ہو۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم ملک احمد خان صاحب، رہنما ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں لاہور سے، لائیو ویو سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان محترمہ کنول چودھری صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، دو ٹوک بات کرتی ہیں، ایم این اے ہیں، بڑی کینڈیڈ گفتگو کے لیے مشہور ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض جو اپوزیشن کے رہنما ان کے ساتھ آنے سے کترانے لگے ہیں۔ جی یہ میں اطلاع میں نے کہا میں دے دوں آپ کو کنول صاحبہ۔ اچھا، اور ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں وہ محترمہ شیلہ رضا صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر لیں گی۔ وہ غالباً کسی ڈاکٹر کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، خدا خیر کرے۔ تو ملک صاحب آج جو اور بھی باتیں ہوئیں، جو بڑی بڑی باتیں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس استعفوں کا ایٹم بم موجود ہے۔ شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی بہت زیادہ جو ہے تنقید بڑھتی جا رہی ہے، ان کے سانسوں کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر ارلی سینٹ الیکشنز کی بات ہوئی، ہم ان تمام سوالوں کو ایڈریس کریں گے۔ لیکن پہلا سوال جو میں نے جو اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے قومی مسائل کچھ اور ہیں اور سیاستدانوں کے مسائل کچھ اور یہ تنقید صرف حزب اختلاف پہ نہیں، حکومت پر بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا جو اہل سیاست سے ہم جیسوں کو گلا شکوہ ہے تو اس پر کچھ آپ اظہار خیال کریں۔ یو آر اے ویٹرن ماشاء اللہ۔ جی عامر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو ایشوز جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں یا وہ دہشت گردی سے متعلق ہیں، تو ہمارا تو سمپلی ماننا ہی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک ایبسولوٹ فیلئر ہے۔ یعنی اگر جس وقت آپ کو ایک بڑی ہارمنی چاہیے، آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے، جو آپ کی اس وقت ریجنل سچویشن ہے، اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ایک چینج کی آپ میڈ بی چینج ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کمنگ ڈاؤن ٹو ساؤتھ ایشین ریجن، آپ جہاں بھی آ جائیں تو یہاں پر تو کچھ ایسے بڑے مسئلے ہیں جہاں پر آپ کی ایک ہارمونیس اپروچ ہونی چاہیے، جس میں آپ کی ایک نیشنل ول آن سرٹن ایشوز، اس پر تو کوئی تفرقہ اور تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ گورنمنٹ کا خود ایک ایبسولوٹ فیلئر ہے، انگیجمنٹ کا فیلئر ہے، اور میں صرف کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ نہیں، دس از آئی ایم اسپیکنگ ایگزیکٹلی جو میری ایک فیلنگ ہے، اور ایک پارٹی پوزیشن سے میں بات نہیں کر رہا، میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں جس طرح کا آپ کا سوال ہے ویسی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ تو وہ حکومت کیسی حکومت ہوگی کہ جو اپنے ملک کی، جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو شکوہ ہے، مجھے ضمنی سوال اگر کرنے کی اجازت ہے، جو شکوہ ہے آپ کا کہ حکومت پہل کاری نہیں کر رہی،
تو کیا حزب اختلاف کو پہل کاری کرنی چاہیے؟ مطلب ہے کیونکہ حکومت پہ الزام ہے آپ لوگوں کا کہ جی نا تجربہ کار ہے، تو جو تجربہ کار لوگ ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو ذرا سا پہل کاری کر کے قومی امور پر ذرا سی گنجائش پیدا کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی معاملات پر ہم ایک ہیں. جی ملک صاحب. یہاں سب نے یہاں سوال پہل کاری کرنی، یہاں سوال پہل کاری کا نہیں ہے، یہاں سوال ایک ایسی انوائرمنٹ کا ہے جو پورے ملک میں آپ کی اس وقت موجود ہے. یعنی اگر آپ نے اتنی پولرائزیشن کریٹ کی ہوگی اور آپ ان بنیادی مسائل میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہوں گے، تو پھر اپوزیشن تو حق بجانب ہے کہ حکومت کی ان ناکامیوں کی نشاندہی کرے. اگر حکومت ان امپورٹنٹ ایشوز پر بھی جو کہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس پر بھی پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں کر سکتی، ان کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر نہیں آ سکتی، وہ ایک لاب سائڈ اپروچ کے ساتھ، یعنی جس میں وہ سمجھے کہ انکلوسیونیس از ناٹ ریکوائرڈ، ایکسکلوژن ان کا آرڈر آف دا ڈے ہو، تو پھر اس میں کون پہل کاری کرے گا؟ ان کے ساتھ کوئی پہل کاری نہیں کرے گا. مشکل ہے. اچھا ہم تو بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جی بات مکمل کر لیں آپ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مکمل خارجی اور داخلی فرنٹ دونوں پر مکمل ناکامی ہے حکومت کی، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا مزید رہنا، اس پاکستان میں اس حکومت کا مزید رہنا سخت نقصان کا حامل ہو سکتا ہے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں کہ حکومت کا رہنا کتنا نقصان دہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کنور شوذب صاحبہ، اب بات یہ ہے کہ ملبہ جو ہے ظاہر ہے کہ حکومت پہ ڈالا جاتا ہے. اگر کوئی بھی کہتے ہیں خوب کرت خدا کرت اور بد کرت بندہ کرت، تو یہ والا جو فارسی کی مثال ہے، تو یہاں پر جو حکومت کو آپ کے خیال میں جتنے قومی اہمیت کے معاملات ہیں اس پر آپ لوگوں کو پہلے انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے؟ کم از کم چند معاملات پر، بھارت کا مسئلہ اگر آ جاتا ہے بھی، ان کا اتنا بڑا ٹیرر نیٹ ورک جو ہے ڈوزیئر دیا ہے پاکستان نے، تو ان چیزوں پہ اعتماد میں لیں. جی الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. پتہ نہیں اب آپ نے پروگرام کے شروع میں کمپلیمنٹ کیا ہے یا وہ سٹنکر تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کافی لوگ بیٹھنے سے اعتراض یا اجتناب برتتے ہیں، اور اس کی کچھ اور بھی ریزنز ہیں. بٹ اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جی احمد صاحب نے بات کی نا تجربہ کاری. جی فرمائیے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو تھا ایک کہتے ہیں صحافی فیکٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو میں نے بطور حقیقت ایک بیان کیا تھا. اس میں نہ خدا نہ خواستہ وہ تھی کہ کوئی آپ کو میں وہ کرنا چاہ رہا تھا یا بہت تعریف کرنا چاہ رہا تھا، ایک جسٹ نیوٹرل سا جملہ تھا، تو اس کو نیوٹرل جملہ ہی سمجھیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، حقیقت بیان کی تھی. جی I take it as a compliment. اچھا میں احمد صاحب کو رسپونڈ کر دوں. اور آپ نے جو کہا کہ جی حکومت نا تجربہ کاری، دیکھیں اس وقت تو اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اس کو لیڈ کرنے والے دونوں ہی نا تجربہ کار ہیں اور فرسٹ ٹائمرز ہیں. مریم بی بی تو فرسٹ ٹائمر بھی نہیں ہے، جذباتی خاتون ہے، اچانک سے آ کے اور لیڈر بننے کے چکر میں انہوں نے تباہی مچانی شروع کر دی ہے. اور آپ نے ان کی سپیچز میں بھی سنا ہے کہ ہمیں کوئی فون نہ کرو، ہمیں کوئی بات نہ کرو. پتہ نہیں وہ کس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ کو ہیں، باقی الزامات سارے حکومت پہ ہیں. پھر ڈائلاگ کے لیے وہ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار آوازیں دیتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کے ہمیں لے آؤ کسی طریقے سے. تو دیکھیں اس طرح کے نا تجربے کار لوگ جب انڈر 19 کی ٹیم کیپٹنز بنا کے آپ نے سب نے لیڈ کرنا شروع کر دیا ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح حکومت پرسو کرے گی یا بات چیت کیسے کرے گی؟ ان کے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشنز تو اب کہیں نظر نہیں آ رہے. اور میں احمد صاحب کو بہت ہائی رینک کرتی ہوں کیونکہ بہت مناسب اور اچھی بات چیت کرتے. اور اب انہوں نے جو کہا کہ جی آپ نے کہا کہ خارجی اور داخلی سچویشن میں آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں صرف 2-3 سوال رکھوں گی سامنے. آپ نے بالکل ٹھیک موضوع اٹھایا کہ ای یو لیب نے جو ایک اتنا بڑا فیک جو نیٹ ورک پکڑا ہے انڈیا کا، یہ اگر انڈیا نے پکڑا ہوتا نا پاکستان کو، اور 750 نہیں کوئی 7 بھی اکاؤنٹ انہیں پتہ لگ گئے ہوتے، تو اس وقت تک بھی انہوں نے پوری دنیا میں ڈرم بیٹ کرنا تھا، بیکاز ان کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ خبریں کیا چل رہی ہیں. پہلے دن ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو اٹھائیں. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہم نے یہ خبر شیئر کی کہ بھائی اس کو اٹھایا جائے. نیشنل میڈیا میں اٹھے گا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کا نوٹس لے گا. باہر سے خبر پکڑی ہے انہوں نے، سارا کچھ آپ کو نیٹ ورک پکڑ کے ایک چیز بتا دی ہے، وہ اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹس پہ ڈال رہے ہیں ای یو لیب والے. لیکن ہمارے یہاں پر اس چیز کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے، اور بلکہ
جو این جی اوز کے نام پر جس طرح چلتا رہا، اس میں حسین حقانی کی این جی او بھی شامل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو پچھلے 15 سالوں سے تھریٹن کرتی رہیں. فیٹف میں آپ بلیک لسٹ میں گئے اور واپس آئے، اور اس کے بعد ابھی تک آپ جو فیٹف کی اس میں انڈر آبزرویشن ہے، اس میں بھی پوری کوشش انڈیا کا یہی نیٹ ورک اور انڈیا کا نیریٹو تھا جو کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کو آپ کسی طرح بلیک لسٹ کر دیں. اب میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کروں گی احمد صاحب کی جماعت کی تھوڑی سی اسٹریٹجی، اور معذرت کے ساتھ اگر انہیں برا لگے، معاملات ایسے ہی ہیں. 1-1.5 مہینہ پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اور ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کلیگ ہیں عادل عباسی صاحب، وہاں پر جب یہ ڈوزیئرز بھیجے گئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے پاکستان میں جو منی لانڈرنگ کے ذریعے یہاں پہ اسپانسرشپ کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے اندر وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس کے لیے پہلے زمانے میں مشہور ہوتی تھی کہ مطلب اب انہیں پریزنٹلی یا فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں، ان کے کام یہیں پر ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ امیچور حرکتیں کر رہی ہے حکومت. ہمارے زمانے میں بھی ایسی باتیں پکڑی گئیں لیکن اس پہ ڈوزیئرز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ نے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ارسپانسبل بیہیویئر رہا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہے کہ جو قیادت کا کام میں ہوتا ہے، صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک بات یہ جملہ کہنے دے، میں پھر آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. مجھے ایک منٹ دیں. جی میں صرف یہ عرض کروں کہ قومی قیادت کا کام، چاہے حزب اختلاف سے اس کا تعلق ہو چاہے حکومت سے ہو، کہ وہ ذمہ داری لیتی ہے. میں نے جب بھی میری بات ہوتی ہے آپ سیاستدانوں سے تو مجھے لگتا ہے وہ ذمہ داری دوسروں پہ سونپ رہے ہیں. تو کچھ اگر ذمہ داری لے لیں، کچھ خود تنقیدی کر لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ، میں میرا بطور پاکستانی شکوہ دونوں سے ہے. دو جملے بولتی ہوں. جی فرمائیے. آپ کا شکوہ بالکل صحیح ہے لیکن میں 2 جملے بولوں گی. میں اسی اسمبلی میں بیٹھتی ہوں جہاں پہ یہ پارلیمنٹری ان کے پارٹی کے لیڈرز کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتے رہے. انفارچونیٹلی میں اس دن بھی اسمبلی میں فرنٹ لائن پہ بیٹھی تھی. آپ فوٹیج نکال کے دیکھیں جس دن ایاز صادق صاحب نے اس طرح کے بیانات دیے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی. اس کے فوراً بعد خواجہ آصف صاحب نے سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارا قومی ایجنڈا ایک ہے تو آپ کے جو پی ڈی ایم کے 26 نکات تھے اس میں آپ نے کشمیر دے دیا پہ سٹیمپ کیوں لگایا ہے؟ آپ کیوں یہ نیریٹو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے؟ بغض عمران میں، بغض حکومت میں آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ یہ بالکل میں سوال رکھتا ہوں، کیوں آپ پہلے سے تیار ہو گئے؟ یہ سوال آ گیا، یہ سوال آ گیا. میں چاہوں گا احمد صاحب اس کا جواب دیں گے. شیلا رضا صاحبہ نے بڑی مشکل سے احمد صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ملک صاحب ابھی حاضر ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ شیلا صاحبہ سے بڑی مشکل سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. انہیں اسکائپ پہ ہمارے ساتھ جوائن کرنا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں صرف فون لائن پر. شیلا آپ میری بات سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں. ہمارا جو مین آرگیومنٹ ہے کہ جی قوم کو اور عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس کا ہمیں ادراک نظر نہیں آتا سیاستدانوں میں، چاہے وہ حزب اختلاف کے ہوں چاہے حکومت کے ہوں. تو جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس میں قومی اہمیت کے معاملات جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے. بات ہم نے کچھ شروع کی تھی کہ مطلب بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی بھارتی جارحیت ہو رہی ہے. آج بھی ہمارے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کیے گئے. ایل او سی کے اوپر بھی فائرنگ کی اطلاع آئی ہے، ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں. تو روز یہ ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے. ہماری سیاسی قیادت جو ہے اتنی انٹروورٹ ہو گئی ہے شیلا صاحبہ کہ وہ بات ہی نہیں کرتی کہ جو کچھ اس ملک پر بیت رہی ہے، جو یہاں کے عوام پر بیت رہی ہے. جی ایسی بات نہیں ہے. آپ 26 نکاتی ایجنڈا اٹھائیں تو اس میں یہ باتیں بھی لکھی گئی ہیں. تمام صوبوں کے مسئلوں کو بھی تھوڑا ٹچ کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی ماضی میں پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو جو حکومت وقت ہوتی تھی وہ سارے اختلافات ایک طرف رکھ کر اپنی اپوزیشن سے جو ہے وہ بات کرتی تھی. اور اپوزیشن میں بھی ہمیشہ، چاہے بھٹو صاحب کا زمانہ ہو چاہے بی بی صاحبہ کا زمانہ ہو، سب نے جو ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ساتھ دیا ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے جو ایک آئینی حدود تھی کشمیر کی ان کو ختم کر دیا. اور ہمارے ہاں جب اس پہ اجلاس بلایا گیا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب صبح سے وہاں موجود تھے اپنے روم میں، لیکن جب ریزولوشن آئی تو ان میں ان دفعات کا ذکر تک نہیں تھا. پھر بڑی مشکل سے وہ دفعات کا ذکر کر کے ریزولوشن بنائی گئی. اور پھر جب آخری دن تھا، کنکلوڈ کیا جانا تھا اس ساری باتوں کو، اس دن بھی وزیر اعظم نہیں تھے. اسی طرح ایک آپ کا
اختیار تھا کہ آپ ایک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، گو کہ آپ نے دوسروں کے ادوار میں اس ایکسٹینشن کو بہت برا سمجھا، آپ اس کو آرام سے دے سکتے تھے، یہ آپ کا ہی نہیں اختیار تھا۔ اس میں جو سمری میں آپ نے دیکھا جو ہوا، تو اس کے بعد جب ایک چیز اسمبلی میں آئی تو اس میں بھی ایک مینی میں کہ نٹشل میں کہوں شیلا صاحبہ کہ بقول آپ کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت، اور بقول آپ کے کہ ناتجربہ کاری کا، ہے نا؟ اچھا، مجھے ابھی بڑی آپ کے آنے سے پہلے بڑی زوردار بحث چل رہی تھی کنول صاحبہ کی اور ملک صاحب کی. ملک صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، میں نے ان کو خطا کلامی کی تھی. میں چاہوں گا کہ ملک صاحب رسپونڈ کریں تاکہ ہم پروگرام کو آگے لے کے جائیں. میں ایک بات اور کر لوں پھر عامر میں دو جی ملک صاحب، جی ملک صاحب، جی پلیز پلیز پلیز. شیلا صاحب، شیلا کچھ کہنا، جی شیلا صاحب ہی از اے جینٹلمین، وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں اتنا زبردست فہم و تفہیم کا مظاہرہ ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ کا ایک سیاسی شعور ہوتا ہے، آپ کس ماحول میں پلے بڑھے، سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں. خاندانی نسبت ضروری ہے. جی بقول آپ کے قائم میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا سیاسی شعور کی بات ہے. قائم علی شاہ ہمارے بہت زیرک سیاستدان ہیں، ان کی ایج پہ طنز کرتے تھے. بلاول بھٹو نوجوان ابھرتی ہوئی قیادت ہے، ان کی چھوٹی ایج پہ. دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، ورنہ چلے پوائنٹ نوٹڈ. عمر کا ہی آدمی. شیلا صاحبہ پوائنٹ نوٹڈ. وہ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں جی میانہ روی سے چلنا چاہیے، نہ بہت نوجوان ہوں نہ بہت زیادہ بزرگ ہوں، لیکن ذرا تجربے کار ہوں. ملک صاحب کو اگر آپ اجازت دیں. جی ملک صاحب، میں آ رہا ہوں. کمل آپ کی طرف آ رہا ہوں. عامر دیکھیں، کمل صاحبہ میں آ رہا ہوں. کمل صاحبہ ذرا ٹرن ان کی ہے ملک صاحب کی. جی ملک صاحب. اچھا دیکھیں، میں ایک سیکنڈ دیکھیں. اچھا دیکھیں، مجھے بڑا شدید اعتراض ہے اس بات پہ کہ چلیں مانا کہ آپ کے فورن منسٹر نے along with DGISPR دونوں نے بیٹھ کے ایک نیٹ ورک پکڑنے کی بات کی اور راک ایجنٹس کی بات کی. اچھا، میں نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس سنی اور مصطفیٰ کمال نے بڑے پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھائے، تو اس کے بعد ایک کرمنل سائلنس ہے ان کا. جو آج لوگ میں آئی گاٹ نتھنگ اگینسٹ مقبول صدیقی، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بٹ اٹس اے ویری سیریس ایلیگیشن. مصطفیٰ کمال نے الیج کیا کہ وہ انڈیا گئے، پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کیا، انڈین پاسپورٹ لیا، را نے فراہم کیا، اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس گئے، ٹریول کیا، اور انہی دو لڑکوں کی سٹیٹمنٹ کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ ہے جن میں انہوں نے کہ وہ تو ان کے کوئی فٹ سولجر ٹائپ ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ کیریئر کے طور پہ ان کے ساتھ وہاں پہ گئے. تو وہ گورنمنٹ کی پھر اپنی رسپانسبلٹی تھی کہ اگر یہ بات درست ہے جو مصطفیٰ کمال الیج کر رہے ہیں تو دین سم ہیڈ شوڈ رول. اس سے بڑی ایویڈنس کیا ہوگی؟ اچھا، پھر جو کشمیر پہ ہم کہہ رہے ہیں اور جو بھی میں پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ لوگوں کی بات سنتا ہوں اور مجھے ایک شیورنگ، ایک مجھے اس میں وہ آتی ہے، ایک سینسیشن آتی ہے اس میں کہ میں کیا اب اس پر بات کیا کریں. کشمیر پاکستان اور ہندوستان کا ایک بائی لیٹرل ایشو تھا انیشلی، جس پہ تیسرا فریق تسلیم کیا گیا کہ کشمیری خود فیصلہ کریں گے استصواب رائے کے تحت. تو ایک فریق یونیلیٹرلی اپنے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا ہے، تو دوسرا فریق جس کا یہ جھگڑا تھا وہ کدھر ہے، کس فورم پہ ہے، واٹ ہیز ہی ڈن؟ تو پھر ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اسکوتے کشمیر ہو گئے. یعنی اگر را کے ایجنٹ ہے تو آپ کی حکومت کی تشکیل میں شامل ہے مقبول صدیقی صاحب، خالد مقبول صدیقی. دیں مصطفیٰ کمال کے سوالات کا جواب آپ بتائیں، اور اگر آپ کو سکوت کشمیر پہ کوئی ایشو ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کا آج کوئی پاکستان کا اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں تھا. اچھا، بڑے میں خیال میں ان سوالوں کو دہراؤں گا نہیں. کنول صاحب، میں صرف ایک جملے کا اضافہ کروں گا جو ملک صاحب نے کہا، آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. ایک اور لوگ بہت ساری بات کرتے ہیں کہ جی وزیر خارجہ ہمارے بڑے مطلب ہے آرٹیکولیٹ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیا انہیں اتنا زیادہ داخلی سیاست پر فوکس کرنا چاہیے؟ کیونکہ وزارت خارجہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہاں پر ہر جملہ ہر لفظ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. تو آج بھی جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ ان کا جو کور رسپانسبلٹی ہے اس پر نہیں تھی. تو یہ آپ لوگ یہ کوشچن نہیں کرتے، ہونا نہیں چاہیے کہ جی اتنا بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کا خارجہ محاذ پر، اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور وزیر خارجہ جو ہیں ان کی توجہ ذرا سی بٹی ہوئی ہے. جی کنول صاحبہ، مشکل سوال ہیں دونوں آپ سے. عامر، آج کی جو پریس کانفرنس تھی، نہیں بہت آسان سوال ہے، میں آپ کو 1 سیکنڈ میں جواب دے دیتی ہوں. جی
وزیر خارجہ نے جتنا اچھا کام کیا ہے اسی کا رسپانس ہے کہ آج پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے اگینسٹ انڈیا، جو ان کے دور حکومت میں کبھی نہیں اٹھی تھی. ایون یہ کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کا وزیر اعظم مان جاتا تھا کہ ممبئی اٹیک ہم نے کیے ہیں، اجمل قصاب ہمارا شہری ہے، اور وہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد اپولوجیٹک ہو کے کہتے تھے کہ پلیز ابھی آپ کچھ نہ کہیں، ہم خود ہی آپ کو ابھی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ وزیر خارجہ نے ہی وہ ساری ٹیبلز کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ آج دنیا انڈیا پہ سوال کر رہی ہے. وزیر خارجہ سب سے پہلے جو آپ کے خارجہ معاملات ہیں اس پہ فوری طور پہ اگر کوئی بیان یا پریس کانفرنس ہوتی ہے وزیر خارجہ کی ہوتی ہے، لیکن میں صرف یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور یہ ذمہ داری ان سے لی نہیں گئی ہے حکومت کے بعد. اور جس طریقے سے باقی لوگ دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور سیاسی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وزیر خارجہ اور ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی دونوں پہ نظر ہے. ان کی ٹاپ پرائرٹی اور ان کا 75 سے 80% ٹائم بلکہ 90% ٹائم جو ہے وہ خارجہ امور پہ ہوتا ہے. وہ میجورٹی آف دا جو پرائم منسٹر کی ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوتے، وہ اپنا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں ان کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ پارٹی کی سینئر موسٹ قیادت جو وزیر اعظم کے بعد وزیر خارجہ ہیں ان کو جواب دینا چاہیے اور بات آ کے بیان کرنی چاہیے، تو وہ ضرور چلیں پوائنٹ نوٹڈ. ابھی جو ملک صاحب نے جو فرمایا اس پر ٹوٹل پولیٹیکل تھی. جی اچھا، اب یہ جو ملک صاحب نے فرمایا دو بڑی اہم باتیں کی انہوں نے. ملک صاحب خود وکالت جانتے ہیں، لا جانتے ہیں، اور جس طرح کے الزامات، اگر تو الزامات در الزامات، تو پھر ان کے اوپر کتنے الزامات ہیں، ان کی پارٹی پہ، ان کی لیڈرشپ پہ الزامات ہیں. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ثبوت لائیں اور پروف کریں، کیونکہ یہ اونس اسی پہ ہی ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے. اگر جس ایلج جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو مان لے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس نے جا کے پروف کرنا ہے. جس طرح سے محترم ان کے سابق وزیر اعظم اور ابھی کے اشتہاری نواز شریف صاحب کے بیٹے نے الحمدللہ کر کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس مان لیے تھے، تو اس کے بعد سے پھر ان کے اوپر اونس شفٹ ہو گیا تھا کہ اب وہ دیں اس کا منی ٹریل اور ٹریک دیں. اگر وہ نہ مانتے تو جتنے مرضی یہاں سے الزام لگتے رہتے، کوئی بندہ جا کے ان کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتا تھا. نہیں احمد، آپ نے نہیں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، میں آپ کے سوال آپ نے کیا، مجھے جواب دینے دیں. اگر خالد مقبول صدیقی صاحب کے خلاف مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے، فوراً جائیں، کورٹس کھلی ہوئی ہے، آزاد ہیں، ادھر جا کے جمع کرائیں. ایک سیکنڈ میں جس وقت کورٹ کہے گی اسی ٹائم پہ وہ ریاکشن دیا جائے گا. لیکن اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے. اس طرح تو آپ مجھے بتا دیں خواجہ آصف کے اوپر بڑے الزامات ہیں، اس طرح احسن اقبال صاحب پہ بڑے الزامات ہیں، اس طرح اور بہت ساری ان کی پوری جو پارٹی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں. دیکھیں نا، یہ تو جی ملک صاحب ایک جملہ اگر آپ بولنا چاہیں پھر میں then this gets bizarre. عامر صاحب دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے. جی نہیں دیکھیں then this gets bizarre. سب سے زیادہ الزامات تو نواز شریف صاحب کے اپنے اوپر ہیں. اچھا کمل صاحب سے بات کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں نا. دیکھیں یار، یہ تو طریقہ کار نہیں ہے بات کرنے کا نا. جی فرمائیے ملک صاحب، this is no way of doing it جیسے آپ کر رہے ہیں. فرمائیے. جی آپ نے خود کمل، آپ نے خود کہا کہ ایک نیٹ ورک پکڑا اور نیٹ ورک پکڑ کے را کے ایجنٹس کو ان کو ایکسپوز کیا. تو میں نے اس میں جو مصطفیٰ کمال کی میڈیا پورے پاکستان نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا. تو میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ وہ لوگ جو اس نیٹ ورک میں 2 لوگوں کا نام لیا گیا ہے، ان کے متعلق خالد مقبول صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ ہندوستان لے کر گئے اور وہاں جا کر ان کو انہوں نے چھوڑا، اور پھر وہ انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس گئے، 13 سال وہاں رہے. یہ وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں. اب اتنی سیریس پوزیشن ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ لے رہے ہیں تو یہ کوئی کورٹس کا میٹر نہیں ہے، یہ تو بڑا سیریس چارج ہے جس پہ گورنمنٹ کو فوری ایکٹ کرنا چاہیے. چلے ایک زمانے میں پرانے اتحادی بھی تھے ان کے، مطلب ان کی پارٹی کے فرد تھے وہ، تو جی تو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اچھا میں اس بحث میں نہیں آتی ہے، دیکھیں نا اب اگر یہ تو اس پر جی بات ہونی چاہیے حکومت کو غالباً. دیکھیں نا، اگر تو آپ واقعی اگر آپ سنجیدگی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو ایک فوری طور پہ گورنمنٹ کی اس میں رسپانسبل شخصیات کو، مصطفیٰ کمال کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. یہ تو کورٹ کا میٹر تو بعد میں ہوگا جب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اسپناج کا چارج فریم کر دے گی. اس صورت میں یا تو ریزالو کریں گے یا پھر ادروائز تو کچھ نہیں ہو سکتا. حکومت نے کرنا یا پھر ریزالو کریں گے. اور جہاں تک کشمیر کی آپ اچھا میں کشمیر پہ دوبارہ آتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ شیلہ رضا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر خارجہ صاحب کی جو آج پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے ایک اور بڑی کئی دلچسپ باتیں کی، میں بھی کچھ سناؤں گا بھی آپ کو. ایک انہوں نے کہا کہ جی نئے انتخابات کا مطالبہ جو ہے غیر جمہوری ہے.
کیوں آپ لوگ جو ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے. مجھے یاد ہے کہ 2010-11 میں اسی طرح کا بلکہ اس سے خطرناک پروپیگنڈا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ملک کو ڈبو دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. بالکل یہی لب و لہجہ. ہم تو بلکہ بال سفید ہو گئے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا دور حکومت آیا, نون لیگ کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی, لیکن دونوں جماعتوں نے اپنے 5 سال پورے کیے. کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو وہی جو آپ لوگوں کا تجربہ رہا انہیں بھی اس تجربے سے نہیں گزرنے دے رہے؟ جی بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے واقعی آج بہت ہی دلچسپ باتیں کی. لگ نہیں رہا تھا کہ وزیر خارجہ نے وزیر داخلہ تو بس ایک ہی دھمکی دے کے خاموش ہو گیا, بس بہت ہو گیا. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہر ایک کو حق ہے, آئینی حق حاصل ہے, لیکن اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ یہ حکومت اپنی جمہور کو کچھ نہیں دے سکی سوائے جو ہے نقصانات کے, اور ان کے دور میں کوئی ایک ریلیف نہیں پہنچا. اور پھر جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا وقار ختم ہو جائے, پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جمہوری قوتوں کا راستہ روکا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. پھر ہم نے اپنے داخلی محاذ پہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو گھر بھیجا جائے, اور ویسے بھی عملی طور پہ گھر جا چکی ہے. جب ایک حکومت کی اتنی بھی رٹ نہ رہے کہ کرسی والے, لائٹ والے, کڑھائی والے اس کی بات نہ مانے, تو وہ حکومت ویسے بھی نہیں تو کیونکہ ہماری ماشاءاللہ زیادہ جمہوریت شائلہ صاحبہ, آپ کو تو پتہ ہی ہے, تو بات کون کس کی سنتا ہے. اور یہ آج کا رویہ نہیں ہے, ہم تو مطلب بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ہم اور آپ جب جامعہ کراچی میں پڑھتے تھے تب بھی یہی کچھ صورتحال ہوا کرتی تھی. آپ یاد کریں کہ کہاں کڑھائی والے اور طالب علم کسی کی بات نہیں مانا کرتے تھے. بڑی بڑے فن خان گورنمنٹ آیا کرتی تھی. لیکن مجھے اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میں ایک بات کہوں عامر, میں ایک بات کہوں. جی جی فرمائیے. اس وقت آمریت کی جب میں اور آپ پڑھتے تھے, ضیاء کا دور تھا, اور ضیاء کے دور کی ہم جدوجہد کر رہے تھے. آئین معطل تھا. آج آئین کو سائڈ میں رکھ کے جو ہے وہ نئی نئی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج بڑے حیرانی کی بات ہوئی کہ 2 دن کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جب جلسے کو 2 دن گزر گئے, وہ کہہ رہے ہیں رات گئی بات گئی. تو بھائی 2 راتیں چلی گئی. ایک اور اہم بات کی سے پہلے میں کنول صاحبہ کی طرف جاؤں, میں ملک صاحب سے پوچھوں گا. یہ وزیر خارجہ صاحب نے کہا جی ہمارے جو ہیں وہ اسپیکر صاحب جو ہیں بالکل استعفے منظور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, 31 دسمبر تک دے دیں آپ استعفے. تو کیا واقعی آپ لوگ 31 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے, جو حکومت اب چیلنج دے کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ دے کے دکھائیں, آپ دیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, فوراً کو وہ کرتے ہیں پروف, دیں گے نہیں دیں گے ملک صاحب؟ نہیں بالکل دیں گے, یہ تو کوئی دو رائے نہیں. دیکھیں اس میں عامر دو رائے نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ کیونکہ پیپلز پارٹی ایک پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کی باقی 11 جماعتیں ہیں, ان سب نے کنسنسس ایوالو کرنا ہے. تو اس پہ یہ اس طرح کی گفت و شنید ہوتی ہے. ایک پارٹی کا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ آج دے دیں, ایک پارٹی کا خیال ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, یا کچھ دن کے بعد دیا جا سکتا ہے. تو یہ کیونکہ پی ڈی ایم کا جو بنیادی پہلا اعلامیہ ہے اے پی سی کے ٹائم کا, جب یہ فارمیشن ہوئی تھی, جب اس میں انہوں نے استعفوں کی بات کو رکھا ہے. اور یہ جو کل لاہور کا ڈیکلریشن ہے, اس میں بھی استعفوں کی بات بالکل واضح طور پہ ہے. اس کے صرف وقت کا بھی تعین کرنا ساری جماعتوں کا حق ہے, اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تعین ہو جائے گا. ہم بالکل ہمارے استعفے حاضر ہیں, اور بالکل اسپیکر کو ہی دیں گے جا کے, اور ایسے نہیں دیں گے جیسے پی ٹی آئی نے دیے تھے. چلیں وہ جو ہے مصرع ہے کہ جی پیوستہ رہ شجر سے تنخواہیں. the day I will sign my resignation, عامر, the day I will sign my resignation, میں کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں لوں گا. اس کے بعد میں مڑ کے اسمبلی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. میں اپنا استعفیٰ جس دن دوں گا اسپیکر کے ہاتھ پہ دے کر آؤں گا. جس دن پی ڈی ایم اعلان کر دے گی, I'll be the first one to resign. اس طرح کے استعفے نہیں ہوں گے جیسے عمران خان کی پارٹی نے 4 مہینے استعفے دینے کے بعد بھی تنخواہیں لی, اور کوئی بندہ جا کے اسپیکر کے سامنے بیان دینے کو تیار نہیں تھا ادر دین جاوید ہاشمی صاحب. باقی تو بعد میں پھر بعد کی باتیں ہیں جو انہوں نے کیا. 4 مہینے کا ہماری تراشی آپ کو بھیجتا ہوں. یاد ماضی آپ نے کہتے ہیں عذاب ہے یارب. لیکن ناظرین ہم اس کہتے ہیں نا اس نقطے پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ ایک لیتے ہیں مختصر وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو جہاں پہ استعفوں کی بات ہوگی
وہاں پر یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت سندھ قربان کرے گی اس پورے جد و جہد کے لیے؟ یہ بھی سوال ہے کہ جی جو استعفے ہیں بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ ایٹم بم ہیں، تو یہ بم چلے گا نہیں چلے گا؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اب پی ڈی ایم کے جو کہتے ہیں قائدین کے دعوے کچھ بھی ہوں، لیکن جب تجزیہ کار بات کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ شبہ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے معاملے میں کس حد تک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جائے گی۔ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے کہ جی غالباً پیپلز پارٹی جو ہے وہ آخری حد تک نہ جائے، کیونکہ حکومت سندھ کو قربان کرنا کہ جہاں پر کہتے ہیں ریکارڈ تعداد میں ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں، تو کوئی مطلب ہے ایک منطقی بات نہیں لگتی۔ اس لیے بھی منطقی بات نہیں لگتی کہ اگر اس حالات میں سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ سے بہت اچھے خاصی تعداد میں سینیٹرز کو منتخب کرا سکتی ہے۔ تو آج اگر ہم بات کریں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، میں چاہوں گا اس کی جھلک ہم دیکھیں، پھر میں شیلا رضا صاحبہ سے پوچھوں گا کہ جی کس حد تک پیپلز پارٹی جانے کے لیے تیار ہوئی، جو اتنا لوگ ڈاؤٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی دکھائیے۔ ان کے اندر آج بھی کلیئرٹی نہیں ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے، کب دینے ہیں۔ تو بلاول تو دکھانے کے لیے ہے، فیصلہ بلاول نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی کے فیصلے آج بھی آصف علی زرداری کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دوسری بڑی جماعت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، وہ تقسیم ہے۔ جناب شیلا صاحب، آپ نے سنا کہ بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے کہ بلاول صاحب دکھانے کے لیے حقیقی فیصلے جو ہیں وہ زرداری صاحب کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے نا اس کی یہ کیفیت ہے کہ بال نوچے یا دانت پیچھے، تو دانت تو وہ بیچ ہی رہے تھے، آپ نے دیکھا پوری اس میں۔ اچھا، اور بات یہ ہے کہ اگر ان کے مطابق زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ لاوارث تو لوگ نہیں ہے نا۔ چلو اگر اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں، اگر ان کی خواہش ہے کہ اس طرح سے بات ہو تو ہاں ٹھیک ہے، دونوں کے والدین جو ہیں، والد جو ہیں وہ سیاسی شخصیت ہیں، وزیر اعظم رہ چکی۔ سوال یہ ہے کہ سلیکٹڈ کے فیصلے کون کر رہا ہے، کس جگہ ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ بڑی ابھی جیت گارنگ تھی یہ وزیر خارجہ کے، ان کے لیے تو ان کی شیریں مداری نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے نہیں چل سکے، اور ان کو اپنا بیان ود ناٹ اور ود اس، یہ سب کو یاد ہے کہ چلیں اچھا ایک اور سوال کا جواب دے دیں، پھر میں آگے چلتا ہوں، پھر میں کنول کی طرف جاتا ہوں، کنول چودھری صاحبہ کی طرف۔ مجھے یہ بتائیے شیلا صاحبہ، ایک کوئکلی میں کہتا ہوں پرانے بیانات کی جگہ مجھے ایک بتائیں، یہ جو ابہام ہے جو سندھ حکومت کو آپ لوگ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت سندھ جو ہے آپ جو بذات خود سندھ کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گی، آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ اپنے سینیٹر منتخب کرائیں؟ دیکھیں میں استعفیٰ دے چکی ہوں اپنے قائد کو، اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ابہام بھی جو ہے نا یہ پسندیدہ چینلز پہ داعش فورس جو ہے نا وہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو جن کو ہے نا 3000 اور 4000 تعداد نظر آ رہی تھی ان چینلز پہ اس قسم کے دانش اور بیٹھتے ہیں جو یہ ابہام پیدا کر رہے تھے، جنہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ خود بھی کسی وقت گر سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کے گرنے کو بھی یہ کہا گیا کہ بڑی ٹائمنگ ہے، لیکن وہ 8 تاریخ کی میٹنگ ہو گئی اور سب نے چلے آپ کا جواب آ گیا کہ ایٹم بم جو ہے آپ لوگوں کے پاس تیار ہے، کبھی بھی آپ لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور کر دیں گے۔ لیکن کنول صاحبہ ایک جو ہے لوگ تنقید حکومت پہ بھی کرتے ہیں کہ جناب ہوتا یہ سیاست میں کہ آپ کبھی بھی جو آپ کے وہ ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں انہیں کوشش کرتے ہیں کہ دور دور رکھیں، قریب نہ آنے دیں۔ آپ لوگوں نے جو سیاست کی اس کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی قربتیں بڑھ گئیں، آپ لوگ مطلب بیک وقت ہر جگہ پہ آپ نے ہر محاذ کھول دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ایسا کرنا مناسب تھا، کتنا مناسب تھا؟ اگر ایک وقت میں ایک رائیول سے لڑ لیتے تو زیادہ اچھی سیاست ہوتی؟ جی عامر، مجھے آپ ٹائم دیجیے گا کیونکہ پچھلے سلاٹ میں بھی انہوں نے کافی بیانات دیے، مجھے آپ نے موقع نہیں دیا جواب دینے کا۔ نہیں، پورا موقع ہے جی، تحریر و تقریر کی آزادی۔ جی دیکھیں سب سے پہلی بات، جی 11 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کی پریڈکشن کی تھی، ان کا انٹرسٹ ایک ہے،
جب ان کی قیادت کے کیسز ایک جیسے ہیں، وہ 34 امینڈمنٹس جب لا کے یہ رکھیں گے فیٹف کے بدلے میں بارٹر ٹریڈ کرنے کے لیے، تو ان کا تو کٹھا ہونا، ان کا یہ جو ایک ان ہولی الائنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نظریہ ضرورت اور چوروں کو NRO دو، یہ بیسکلی ان کے دو نعرے ہیں۔ جو بال کھینچنے اور بال نوچنے اور دانت کھینچنے کی باتیں کر رہی ہیں، وہ تو ہم نے کل پرسوں جلسے کی تقریروں میں حالات دیکھے، جس طرح گلے پھاڑ کے چلا کے مانگا جا رہا تھا NRO، وہ نہیں ملنے والا ہے۔ وہ تو جو حالات اب ہوئے ہیں نا کہ جی وہ 2 دن بعد تک یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ بتا سکیں کہ جی بہت بندے آئے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں واقعی جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن اس میں انسان کم اور جنات زیادہ تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اب وہ اس قسم کی کسیانی بلی کھمبا نوچے، 2 دن بعد آپ پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتانا پڑا ہے۔ جب جلسے بڑے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں اسی وقت بتا دیتے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جلسہ بڑا تھا یا جلسہ چھوٹا تھا۔ اور سردی میں کلفی ان کی جمتی ہے جن کے دل بند ہو، جن کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہو نا سردی کی وجہ سے، انہی کی کلفیاں جمتی ہیں۔ جب بندے سامنے نظر آؤں تو اچھے جم جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بی بی نے بھی بڑی باتیں کی اور اپنے دور کی اور اپنے ایکسپیرینسز کی اور یہ بڑا کچھ بیان کر رہی ہیں۔ ابھی سابق امریکن صدر باراک اوباما نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں بڑا فخریہ ان کے کارناموں کا بھی ایک ذکر کیا ہے کہ کس طرح زرداری صاحب نے فون کر کے ان کے بڑے منتے ترلے بھی کیے، انہیں خوشی کا بھی اظہار کیا کہ آپ نے آ کے جو یہاں پر اور ہمارے حدود میں داخل ہوئے اور یہاں سے اوباما کو مار کے اسامہ کو مار کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ انڈین جہاز آپ کے ملک میں آ کے اور واپس چلے گئے، تو زرداری صاحب نے وہ اس کو دھول میں اڑا دیا۔ آپ پلیز ایسی یہ خارجہ اور داخلہ میں یہ کہہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم، موضوع سے کمل صاحبہ استعمال کیا گیا نا مرسری جس طرح بنایا گیا، وہ بہت ہی قابل رحم تھا اس وقت حالات۔ میں ذرا خواتین سے موضوع آپ کے موضوع پہ ہی ہے، دونوں خواتین سے میں ذرا سے کہوں گا، میں آپ کے موضوع پہ ہی ہوں اور ملک احمد صاحب سے بیان کروں گی۔ آپ کا جواب آ گیا، جواب جو آ گیا۔ انہوں نے کانفرنس کا یہ ذکر کر رہی ہیں، پریس کانفرنس کا، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں عامر، مجھے میری بات سن لیں، میری بات ایک منٹ پلیز۔ ابھی امین گنڈاپور نے علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی سیریس پریس کانفرنس کی ہے مولانا صاحب کے اثاثہ جات کو لے کر کے۔ ان کو جب طلبی کی گئی، میں اس پہ سوال کرتا ہوں نا، ذرا سے اس پہ دھاوا بول دوں میں گا۔ ابھی مولانا پہ بھی بات کرتے ہیں، اسی کانٹیکس میں جیسے مریم بی بی نے بولا، میں یہ عرض کروں، پاکستان میں رول آف لا کو اگر PDM باہر آئی ہے تو پھر یہ تو مشکل ہے۔ مولانا پر ہمارے مولانا پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک اور بڑا آپ نے جلسے کی عامر ایک بات تو آپ کر سکتے ہیں کہ پریس کانفرنس کا ذریعہ تو حکومت اپنی باری پہ بولا کریں۔ شیلا میں آ رہا ہوں آپ کے، شیلا پلیز برائے کرم، شیلا مجھے ملک صاحب سے ایک بڑا ضروری سوال ہے۔ He is listening like a gentleman۔ بات کر کے بولی ہوں، بات تو آپ لوگ نہیں سنے، دھڑا دھڑ پریس کانفرنس۔ اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جلسے کی بات ہو رہی ہے، جلسے کی بازگشت کو کہ بقول حکومت کا ناکام جلسہ، لیکن بازگشت ہو رہی ہے، مسلسل بات ہو رہی ہے جلسے پہ۔ ہم جیسوں کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بعض اوقات جو ہے، بلکہ اکثر جو ہے، لسانیت کو اور صوبائیت کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس میں جس طرح کی باتیں کراچی کے جلسے میں جو ہوئی، اردو زبان کے خلاف ہوئی، اب وہاں پر چکزئی صاحب نے جو ہے وہ مطلب ہے پنجاب کے اور پنجابیوں کے خلاف جس طرح کی بات کی، آپ کے خیال میں ایک ایسا پلیٹ فارم، اس میں آپ کی قومی سیاسی جماعت ہے، آپ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جب چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اس طرح کی منفی باتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کوئی رد عمل نہیں آ رہا آپ لوگوں کی طرف سے، روک نہیں پا رہے آپ؟ ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے ایسا۔ جی نہیں، دیکھیں عامر صاحب، اس پہ کوئی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ تو آبویسلی کوئی جو ڈیزگنیٹڈ ترجمان پارٹی کے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن آئی پرسنلی ڈونٹ اپریشیٹ واٹ ہیز بین سیڈ۔ جو 2 دفعہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، درست نہیں کہا انہوں نے۔ ان کو کل لاہور میں بھی یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ تاریخ سے مکمل طور پہ ناواقفیت کا انہوں نے جو ان کی تقریر تھی، بالکل ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی غلط تھا اور اس میں تعصب جھلک رہا تھا۔ اور مجھے افغان وطن کہہ کر لاہور پر یہ بات اس طرح کرنے سے میں بڑا شدید معترض ہوں۔ یہ میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں۔ اب پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی میرا خیال ہے اس پر کوئی بات ضرور آنی چاہیے۔ میں ود ان دا پارٹی بھی یہ بات کروں گا
जो उन्होंने उर्दू ज़ुबान के हवाले से बात की वो भी गलत की, मुनासिब बात नहीं थी, बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए थी। उर्दू ना सिर्फ कि हमारी कौमी ज़ुबान है, और कराची शहर की जो इस वक्त जो एक अक्सरीती ज़ुबान उर्दू है, कम से कम 60 से 70% लोगों के बोले जाने की ज़ुबान है उर्दू। तो उसी शहर में खड़े होकर ये दोनों बातें महमूद खान की पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी, उनको ये नहीं कहनी चाहिए थी। ये जो आपने कहा ना कि कौमी ज़बान है, इस पे तो बात ख़त्म हो जाती है। वाकई जो है कि कौमी प्लेटफॉर्म से लसानियत को, सूबाइयत को हवा देना या खुदा न खासा फ़िरका वारियत को हवा देना जो मुनासिब नहीं होता। चला साहब ज़रा संजीदा एक और सवाल के, बाज़ क़ुव्वतें बड़ी मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें हैं PDM में, उनकी एक पूरी तारीख़ है। तो एक तो उस पर कम्फर्ट लेवल, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत भी हमेशा फेडरेशन की सियासत रही है, उसने हमेशा जो है पाकिस्तानियत की बात हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा और देखा यही की है कि आप लोगों को तशवीश नहीं है, जैसे मलिक साहब ने फरमाया। फिर आपके एक और इत्तेहादी हैं जिन पे हम यकीनन बात करना पसंद करेंगे, मैं चाहूँगा रिस्पॉन्ड करें। मौलाना फजल रहमान साहब के सासों के ऊपर जो बात हुई, तो ये लोग क्वेश्चनेबल बात नहीं कि कोई कारोबार नहीं करते, वो कोई मतलब है कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट गुरु नहीं है। सवाल ये होता है कि कैसे उनके पास इतनी ज़्यादा जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दौलत कहाँ से आई? ये सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए भी है। जी शैला साहब। इस किस्म का जो सवाल है किसी की प्रॉपर्टी और उसके लिए, हाँ। इस तरह के बहुत से सवाल उठा के ऐसे मीम्स में बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, और जिन्हें बंद होना चाहिए उनकी समाअत नहीं होती। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस आप उठा लें उन्हें, पहले बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लें, फिर करते रहिएगा जैसे पहलों के लिए किया कि अभी तक रेफरेंस नहीं दाखिल हो सके। चले सवाल उठाना चले ये जवाब आ गया आपका जवाब आ गया मौलाना पे। ये जो दूसरा मेरा सवाल था कि जो एक मरकज़ गुरेज बातें हो रही हैं, जैसे कि और जिस तरह की एक लसानियत सूबाइयत की बात हो रही है, उसको आप किस निगाह से देखती हैं? और सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन नाउ। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो एजेंडा है वो 26 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, और सब जानते हैं कि हम इस एजेंडा को लेके चल रहे हैं। अब उसमें मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज हैं, और जहाँ तक जो पंजाब में उन्होंने बात की, तो हर आदमी तारीख को अपने नुक्ताए निगाह से देखता है और उस पर अपना तज्जिया करता है। लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म जो है जो उसके लिए मखसूस है, वहाँ पे वही बातें करें जो हम एजेंडा लेकर आए हैं, तो बेहतर है। नतीजा ये होता है कि जो अपने एजेंडे से हटता है उनको फिर उन्होंने कल सोशल मीडिया पे सॉरी किया, तो यकीनन जो बात हम समझते हैं उसको आपस में हम वो फेक करते अकाउंट हैं। था। हाँ, अच्छा वो सुना, ये भी कमल कह रही है कि जाली अकाउंट था वो। अच्छा कमल, आप लोग किस तरह से? मैं समझती हूँ कि सलीम साफी साहब ने जी जो है उनको कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मेरे कहने पे हुआ है। तो हम आपस में जब बाद में बैठते हैं तो इस तरह की बात होती है, और जिसने जिस वक्त बात ऐसी की उसने फिर किया। जैसे बलूचिस्तान में जो है अनस नूरानी साहब ने कहा कि मैंने इस तरह कह दिया, तो हर एक अपनी बात का जवाबदेह है, और फोरम पे भी सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, और अच्छी बात है, खुद तनकीदी करें, अपने आप को दुरुस्त करें। कमल साहब, ये सब सिलसिला चलता रहता है, लेकिन फिर बात होती है कि इस इख्तिलाफ पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारियाँ अपनी जगह, और उसमें बाज़ औक़ात, बल्कि बाज़ औक़ात क्या, पाकिस्तान को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है, तो उसमें ठीक है आप लोग नैब के केसेस चलाते रहें, एहतसाब करते रहें, लेकिन बाज़ अमूर पर आप नहीं समझते कि जी इस इख्तिलाफ को जो है ज़रा सा एतमाद में लिया जाए, ज़रा सा क्या पूरी तरह एतमाद में लिया जाए, साथ मिल के चला जाए। भारत का मामला बहुत संगीन है, मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मामला है, मतलब इतना ही हमारे लिए संजीदा मसला है। क्यों नहीं उसके ऊपर हमें वो कौमी एकजहती नज़र आती कि हम अपने इख्तिलाफात भुला कर एक होकर हम एक मजबूत जवाब दे सकें बतौर एक कौम, बतौर पाकिस्तानी। जी दो तीन चीज़ें, पहले इस्तीफ़ों पे अगर कहेंगे तो एक जुमला सिर्फ कह दूँ जो मलिक अहमद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। अगर इस्तीफ़े, जिस तरह शाह महमूद साहब ने कहा है, इस्तीफ़े खेलने हैं, तो अपनी पार्टी की जो क़यादत है उनसे कहें कि जो रिस्पेक्टिव फोरम है वहाँ पे सबमिट कराएं, और अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो वो भी बिस्मिल्लाह करें, डेट्स ना दें। दूसरी बात ये है कि जो अब आप बात कर रही हैं, किससे अपोजिशन में कौन से लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इस वक्त अपोजिशन में? शहबाज शरीफ साहब तो अपने केसेस भुगत रहे हैं, जो उन्होंने करतूत या जो बोया था वो काट रहे हैं। उसके बाद बिलावल है, उनकी आपने तकरीर सुन ली, वो कहते हैं जी मेरे से तो आप बात ही ना करें, इंगेज ही ना करें, मुझे तो आप बिल्कुल पूछे ही ना।
باقی پارلیمنٹری لیڈر میں خواجہ آصف ہیں، ابھی 5 دن پہلے انہوں نے بہت بڑی سی ایک انہوں نے کلمات دے دیے کہ میں ایسی حرام پہ اور پتہ نہیں کس قسم کی پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتا. سقوط کشمیر پہ سب سے زیادہ وہ چیمپئن بنتے ہیں. تو اگر ان کو لیڈ کرنے والے جو حضرات ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا اور میں نے ان کی ایج پہ ذکر نہیں کیا تھا، استغفر اللہ، میں مریم بی بی کو انڈر 19 کہہ سکتی ہوں، بھلا میرا اتنا بھی دماغ فارغ نہیں ہے اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہے، میں ان کی ایج جانتی ہوں. بات تجربے کی ہو رہی ہے، بات عمر کی نہیں ہو رہی ہے. جب آپ غیر سیاسی لوگوں کو جن کا تجربہ نہیں ہے، جنہوں نے سیاست میں کوئی ٹائم نہیں گزارا ہے، ان کو آپ لا کے فرنٹ پہ کھڑا کریں گے اور ان کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے کہ کیوں نکالا مجھے یا ہمارے کیسز کو فارغ کر دو، تو وہ نیشنل ایشوز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ نیشنل ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کے سمجھدار لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، جو آج شاہ محمود صاحب نے بھی بیان کیا. جہاں تک زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ مین فلیگ بیرر وہی ہیں یا وہ لے کے چلتے ہیں، میں اس کو اس لیے انڈورس کرتی ہوں کیونکہ ان کے دونوں کے بھی ایجنڈاز فرق ہیں. اس وقت ان کا کامن ایک ہی دشمن ہے، وہ ان کو نظر آتا ہے، وہ ہے عمران خان. جس دن بل فرض ایکس فیکٹر کے تحت آپ سمجھ لیں تھوڑی دیر کے ایکویژن میں عمران خان نہیں ہے، پھر میں دیکھوں گی کہ جو 35 سال آپ نے پہلے تماشے دیکھے، جو ابھی آپ بیان بھی کر رہے تھے کہ ہم نے نون کے دور میں پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کو کس طرح کی تاریخ ہم سب کو سیاست کرتے دیکھا ہے، وہی آپ کو نظر آئے گا. اب بات ساری ہے، ایک سیکنڈ عامر، ایک جملہ سن لیں. جہاں نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اور جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو ذمہ داریاں خود لینی پڑتی ہیں، ان کو سپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. چلیں سپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ان کو اس پوائنٹ نوٹ. عامر دیکھیں، مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. جی ملک صاحب فرمائیے. جی مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. میں احمد صاحب کو ویسے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ جو اچکزئی صاحب کی جو غلطی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. جی کمل صاحب انہیں بات کرنے دیں، آخری ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے، انہیں اگر پوری بات کرنے دیں. ملک صاحب جی فرمائیے. ملک احمد صاحب دیکھیں، مجھے دیکھیں، اگر کوئی نان پولیٹیکل اینٹیٹی ہے تو وہ تو عمران خان خود ہے. اب مریم بی بی کو تو نان پولیٹیکل کہنا ویسے ہی غلط اس لیے ہوگا کہ یہ حقائق کے منافی اس لیے. کیسے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ 23 سال پالیٹکس ہی کی ہے. دیکھیں عمران خان کی نہیں دیکھیں، بات کرنے دیں کمل، ایک سیکنڈ ٹھہرے. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. دیکھیں میں زیادہ نہیں، میں صرف تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک تقابلی جائزہ رکھنے لگا ہوں کہ ان اے ویری بریف ٹائم مریم نے ایک بڑی پاپولر سپورٹ بیس اپنے لیے کارو آؤٹ کی ہے، اور عمران خان نے ان اے ویری بریف ٹائم ایک بڑی پور گورننس ایز اے پرائم منسٹر ڈیلیور کی ہے. تو مجھے تو ان دونوں کا اسی ٹائم پہ، جب یہ دونوں ایک چیلنجر کے طور پہ بات کر رہی ہیں اور ایک گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کے طور پہ، تو میں ان کو ملک صاحب اب بات مجھے ایک سیکنڈ کمل اور دوسری بات یہ دیکھیں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ بڑی زیادتی ہے، بات ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی بری بات ہے یہ. جی ملک صاحب میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دوسری بات جو ہے، پروگرام ریپ اپ کرنا ہے مجھے. میں نے تو آپ کو کبھی انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن آپ جو پروگرام میں کے اینڈ میں جو ٹاپک چھیڑنے لگے اس کا اچھا کمل صاحب مجھے اجازت لینے دیں. مجھے احساس ہے ملک صاحب آپ کا پورا نقطہ نہیں آیا، مجھے اندازہ ہے. کمل صاحبہ آپ کا بھی پورا نقطہ نہیں ہے. اپنا جو ہے ہماری شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ. کیا کیا جائے، جو گفتگو بڑے دلچسپ مراحل میں تھی اور مجھے بالکل اندازہ ہے کہ بڑا جنٹلمین کے طریقے سے ملک صاحب اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے. کمل صاحبہ کی بھی بہت ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن جو اصل بات ہے کہ جی سیاست جو ہے وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہے. اصل کام یہ ہوتا ہے. اور سیاست میں جب دیکھیں کہ ذاتی مفاد کو کہیں آگے بڑھایا جاتا ہے یا ایک خاندانی مفاد کو یا شخصی مفاد کو، تو پھر وہ جمہور دو سیاست نہیں ہوتی، جمہور دشمن سیاست بن جاتی ہے. تو پیمانہ عوام کے پاس خود ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی حکومت کیا کری، اس پہ اختلاف کیا کری ہے، کیا واقعی عوام کے اور جو قوم کے مسائل ہیں ان سیاسی قائدین کے دلوں میں ہیں، اس طرح سے اٹھا پا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.